أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ، یعنی ینبت لکم وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جو قدرت کی بات چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت کو بیان فرمایا تھا کہ کس طرح وہ اس کارخانے دنیا میں، بلکہ کارخانے کائنات میں کس طرح وہ جو ہے وہ کار فرما ہے۔ تو بیان فرمایا کہ ایک ہی پانی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، ہوا بھی ایک ہی ہے، سورج کی تپش بھی ایک ہی ہے، لیکن اس سے آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ کہیں گیہوں نکلتا ہے، کہیں جو نکلتا ہے، اور کہیں الگ الگ قسم سے کھیتی ہوتی ہے، گٹھلی سے زیتون نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے انگور کی شاخوں سے انگور نکلتے ہیں، بے شمار کھیتیاں ہیں، بے شمار پھل ہیں۔ اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ طرح طرح کے گوشت ہیں، طرح طرح کے شکر، وٹامن، دوائیں، لکڑی، اور زندگی کی ہر ضرورت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم تو زمین میں دانے یا گٹھلی پھینک کر آ گئے تھے، اور کئی بیج تم نے ڈالے بھی نہیں تھے، یہ سب اگانے والا کون ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، دستگیر کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، کس کے آگے جھولی پھیلانا چاہیے، کس کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ تو یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ان چیزوں کے خالق کا کوئی دعوے دار بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ مخلوق میں کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ یہ سب میں نے پیدا کیا ہے۔ کوئی بابا اور کوئی فقیر اور کوئی دستگیر اور کوئی گنج بخش اور کوئی فلاں، یہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ سب میں نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ سب خود یہ کہتے ہیں، سب کا اعتراف ہے کہ نہیں، یہ سب اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت ہی جو ہے وہ دینے والا ہے۔ تو اس کے اندر بڑی نشانی موجود ہے۔ اگر آدمی توحید کو سمجھنا چاہے تو اس کی قدرت اور اس کی توحید کی بڑی نشانی موجود ہے اس کے اندر، مگر ان لوگ کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور جو سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے ہیں، اس بات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے کیا نشانی ہے؟ ان کے لیے سب صبح و شام سب برابر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس کے اندر بڑی نشانی موجود ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جن کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، جو دیکھیں کہ یہ سب کس نے اگائے ہیں اور ہم کس سے مانگ رہے ہیں، یہ سب کرنے والا کون ہے اور ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور اس نے تمہاری خاطر رات اور دن، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ تسخیر کے معنی ہے کسی کو اس کا اختیار اور مرضی ختم کر کے اپنے تابع بنا کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا۔ اب رات اور دن کے ساتھ سورج اور چاند کے تعلق کی بنا پر چاروں کا اکٹھا ذکر کر دیا۔ لکم کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے لیے، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات اور دن تمہارے تابع فرمان کر دیے گئے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے جو بھی فوائد ہیں وہ تمہارے لیے ہیں۔ یہ سورج اور چاند کا دنیا میں بنانا یہ تمہارے لیے ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں، اور اس کے مقرر کردہ نظام سے نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ لکم کا مطلب ہے تمہارے لیے، کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان سب کو تمہاری ضرورت، تمہاری بقا اور تمہارے منافع کے پابند کر رکھا ہے، یعنی تمہاری خاطر کیا ہے، یعنی جس سے تم کو فائدہ ملتا ہے اس لیے کیا ہے۔ اور باقی جو بھی ہے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سب بے بس ہے۔ زندگی اور موت، فقر اور غنا، بیماری اور صحت، الغرض بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ تو باقی تمام مخلوق کو جو مکمل مسخر کر دیا اور ان کی مرضی بالکل ختم کر دی، تو یہ ان سے پوچھ کر کیا۔ اگر وہ بھی آزمائش قبول کر کے کچھ اختیار چاہتے تو انہیں بھی مل جاتا، مگر انہوں نے جرت ہی نہیں کی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا،
تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بلا شبہ وہ بہت ہمیشہ سے بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ اور انسان کے فائدے کی اور بھی مثالیں سورہ نبا اور سورہ قصص اور بہت ساری چیزوں میں اس کی موجودگی ہے۔ اچھا، اور یہاں پر جو النجوم مسخرات بامرہ، تمام جو بھی ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، جو اب تو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب سیارے ہیں، اور ایک ایک سیارہ اتنا عظیم ہے کہ سورج اور چاند اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اور ایسی بے شمار کہکشائیں ہیں جن کا ہر سیارہ ہمارے سورج سے بھی بہت بڑا ہے، اور ہم سے اتنے دور ہیں کہ لاکھوں جو نوری سال جو کہلاتے ہیں، یعنی روشنی کی جو سال کہلاتے ہیں، ان میں سے بعض کی روشنی اب زمین پہ پہنچی ہے اور بعض کی اب بھی نہیں پہنچی ہے، حالانکہ روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو ہمیں تو ان کے یہی فوائد معلوم ہے، لیکن اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو چیزیں ہیں رات کی تاریکی میں چراغ ہیں، آسمان کے لیے زینت ہیں، شیاطین سے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، بر اور بحر کی ظلمتوں میں راستہ بتانے والے ہیں، مگر آپ جانیں کہ اس کے علاوہ بھی کیا ایسے ایسے فوائد ہیں جن سے ہم ابھی بھی واقف نہیں ہیں۔ مگر جب چاند کی اتنی تاثیر ہے کہ اس کے عروج اور زوال سے سمندر جیسے عظیم مخلوق اور مد و جزر کا شکار ہو جاتی ہے، تو ان ستاروں کی کائنات کی کیا ہے، ان کی کیا تاثیر ہے، کیوں ہے، تو یہ اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان ستاروں کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، سیاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ کفر ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ تو ستاروں کے تسخیر میں اللہ کی توحید کی ایک نہیں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، اور اسی لیے لفظ آیات کو جمع فرمایا گیا، مگر ان کے لیے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں اور جو اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی، یہ ستارے کس نے بنائے، یہ آسمان و زمین کس نے بنائے، ان کے لیے ہے۔ وہ جو پہچاننا چاہتے ہیں کہ ان کا خالق کون ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ مخلوق کو ہی خالق سمجھے بیٹھے ہیں، جو مخلوق ہے، جو محتاج ہے، اسی کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور یہی سب کچھ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، تو یہ کیا ہے سوائے کفر اور شرک کے، اور کیا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت کی توحید کی نشانیوں کو سمجھنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی توحید کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کرنا چاہیے، کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور شرک سے دوری اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شرک ہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے، اور شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔